حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے جب کتاب عطا فرمانا تھی ان کو فرمایا گیا کہ اے پیارے موسیٰ فلاں جگہ پر آ جانا، میرا کلام لینے کے لیے آ جانا، آپ کو کلام عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام لینے کے لیے چلے گئے اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر چلے گئے، اپنا خلیفہ بنا کر چلے گئے۔ قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی، بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے پیارے محبوب آپ بھی فلاں جگہ پر آ جانا، آپ کو قرآن دے دیا جائے گا۔ نانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کلام عطا کیا، مگر جب اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو کلام عطا فرمانے کی، کتاب عطا فرمانے کی باری آئی، اور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پابند نہیں کیا، جبریل امین کو پابند کیا، بطور خادم حضور کا خادم بنا کر پابند کر دیا، اور ان کو پابند کر دیا کہ اے جبریل میرا پیارا محبوب مصطفیٰ جہاں پر ہوگا تجھ کو کلام لے کے وہاں پر جانا پڑے گا۔ اس واسطے جب اللہ کے نبی مکہ کے اندر ہوتے ہیں، قرآن مجید مکہ کے اندر آتا ہے، آپ قرآن مجید اٹھائیں، اس کی بعض صورتوں کے آغاز میں جہاں پر بسم اللہ شریف لکھی ہوتی ہے، اس بسم اللہ والی لائن کے اندر دائیں یا بائیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ یہ صورت مکی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، یہ صورت مدنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ صورت مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی۔ جو صورتیں مکہ کے اندر نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلائیں، اور جو مدینہ پاک کے اندر نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا خادم بنا کر جبریل کو پابند کر دیا تھا، میرا محبوب کلام لینے کے لیے نہیں آیا کرے گا، اگر میرا محبوب مکہ کے اندر ہوگا تو کلام لے کر ان کے پیچھے مکہ کے اندر جائے گا، اگر میرا محبوب مدینہ پاک کے اندر ہوگا تو میرا کلام لے کر ان کے پیچھے مدینہ پاک کے اندر جائے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی اگر میدان بدر کے اندر گئے، اللہ کا قرآن بدر کے اندر نازل ہوتا ہے، اگر حنین کے اندر جاتے ہیں رب تعالیٰ کا قرآن بھی پیچھے جاتا ہے، جدھر نبی کریم علیہ السلام جاتے ہیں اللہ کا قرآن آپ کے پیچھے اس موقع پر کسی خاص جگہ پر جا کر نازل ہوا کرتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کلیم اور حبیب کے اندر یہ فرق ہے کہ کلیم کلام لینے کے لیے جاتا ہے اور محبوب کلام کو لینے کے لیے نہیں جاتا۔ جہاں پر محبوب جاتا ہے جبریل اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام وہاں پر پہنچانے کے لیے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بارے میں حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں لم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زیادت حتی توفاہ اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روز بروز علم عطا فرماتا گیا، آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا، آپ کے علم کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سرکار سے جب سوال ہوا کہ اے پیارے موسیٰ آپ کو بلایا تو اتنی جلدی کے ساتھ کیوں آ گئے، آگے سے عرض کرنے لگے عجلت الیک ربی لترضی، یا باری تعالیٰ میں نے جلدی اس واسطے کی تاکہ تو راضی ہو جائے، میں نے تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کی تاکہ تیری رضا مجھ کو مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید 30واں پارہ سورہ والضحیٰ کے اندر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے محبوب مصطفیٰ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے۔
اسی واسطے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔